بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید مسلمہ بن کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملہ کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر کافی دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت کی وجہ سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے، وہ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے انہیں اللہ کے فضل سے شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثاقب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی رقم تعریف کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک وقت میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر انصار اور مہاجرین کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا الگ لشکر بنا دیا اور انصار کا الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دے دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو تم میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تم تینوں کو الگ الگ کر دیا۔ بہادری اور بددلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہوگی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسلمہ کذاب کے فوجیوں کا۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز معرکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔
میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب کو نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنہا تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے مرتدین کے کلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمہ کذاب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کذاب کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کذاب کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس گھاٹی کا نام ہی خونی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر جاری ہے۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ شکریہ۔